ٹھیک ہے بھائی، تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ایرر کیا ہے، نمبر 2 اس کی علامات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی باتوں میں پڑھ لیا تھا کہ یہ ایرر ہمارے اندر پیدا کیوں ہوا، تو میں نے اس میں 2 باتیں بتائی تھیں۔ ایک آپ کا ہوتا ہے لیفٹ اوور گلٹ، جو دوسرے لوگ پیدا کرتے ہیں، والدین ہیں، مذہب کی سوچ ہے، بچے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں والدین میں گلٹ، بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے نا، اما ابا ایسے کنٹرول ہوتے ہیں، کو گلٹی کر دو وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہم نے دیکھا بہت سے گھرانوں کے اندر وہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کو کنٹرول کرنے کے لیے گلٹ کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اس کے ذرائع کیا ہیں، مطلب کیسے یہ ہمارے اندر ایرر پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ہاں وہ 2 طرح کی چیزیں تھیں، ایک تو سیلف امپوزڈ بھی تھا، ایک خود سے بھی ہم اپنے طور پر اس گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے علامات پڑھی، علامات اور وجوہات، یہ دراصل ہم نے مکس کر کے پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا نقصانات ہم نے پڑھے کہ کیا تھے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ، اس غلطی سے باہر آنے کا طریقہ۔ جو کام بے عملی کی وجہ ہے وہی کام کرنا شروع کر۔ ماضی کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، سب سے پہلی بات یہ، ماضی کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا، یہ یقین کر لیجئے آپ کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ آپ کے بیٹھے رہنے سے، سوچتے رہنے سے، غور و فکر کرنے سے، کنفیوز ہونے سے کیا وہ بات بدلی جا سکتی ہے؟ اگر بدلی جا سکتی ہے تو بیٹھ کے سوچئے، غور و فکر کیجئے، پریشان ہوئیے، ڈپریشن کا شکار ہوئیے، اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیجئے، نفسیاتی مریض بن جائیے، آپ کچھ بھی کر لیں، وہ بات آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ قبول کر لیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ وہ کل تھا، یہ آج ہے، صحیح ہے۔ اور یہ فیصلہ انسان کا کرنا کہ میں اس ماضی سے باہر نکل آیا ہوں، میں نے اس کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، صحیح۔ میں نے تو آپ کو یہاں تک کہا، آپ کا مذہب بھی آپ کو اسی چیز کی دعوت دیتا ہے کہ جو کچھ آپ سے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ توبہ کیجئے، پشیمان ہوئیے، ایکسیپٹ کیجئے کہ ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، خدا کے سامنے وعدہ کیجئے کہ آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اور اس کو آپ مٹی ڈال کے دفن کر دیجئے، اور ایک نئے دن کا آغاز کیجئے آج سے کہ یہ میری لائف ہوگی جو ماضی سے اٹیچ نہیں ہوگی، جس میں میرا پچھتاوا اور میرا احساس جرم زیرو ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ماضی سے باہر نکل آئیے اس یقین کے ساتھ کہ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، کچھ بھی کر لیں ماضی نہیں بدل سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، آج میں زندہ رہیے، آج میں زندہ رہیے۔ ایک پوری کتاب ہے پاور آف ناؤ، کتاب کا نام کیا ہے؟ پاور آف ناؤ، آج میں زندہ رہنے کی طاقت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ طے کر کے چلیں کہ مجھے زندگی گزارنی ہے، وہ زندگی میرا کیا ہے آج، تو میں آج میں رہوں۔ صبح اٹھتے کے ساتھ ہی نماز پڑھ کے ایک وہ بنا لوں کاموں کی لسٹ کہ یہ کرنا ہے، 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 اور اس لسٹ کو اپنے ساتھ رکھوں اور کرتے چلے جاؤں۔ آج میں زندہ رہوں، آج کیا کرنا ہے یہ سوچوں، صحیح ہے۔ جیسی خیال آئے ماضی کا فوراً کیا فیصلہ کروں کہ مجھے آج میں زندہ رہنا ہے، مجھے پیچھے نہیں جانا، مجھے اس احساس سے باہر نکلنا ہے، مجھے اس احساس سے باہر نکلنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
بیٹے اس کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ آپ کی زندگی گئی، آپ کے ہاتھ سے گئی. آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہو، لانا چاہتے ہو واپس، تو آپ آج میں آ جاؤ. یہ میں نے بہت پریکٹس کی، میرے ساتھ بھی یہ بڑے مسئلے رہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ میرے ساتھ اتنے مسئلے تھے کہ میں اپنے ماضی کی یادوں سے، یعنی جو بچپن میں میرے ساتھ مسائل ہوئے، مطلب جس میں ماں باپ کی پٹائی ہے، ماں باپ کے آپس کے جھگڑے ہیں، کسی دوست کے ساتھ. ایک دفعہ تو بہت خطرناک سین ہوا، اتنا خطرناک سین ہوا، او مائی گاڈ، میں تو ایسا سمجھا میں ڈپریشن میں چلا گیا. کسی لڑکی نے، میری اسٹوڈنٹ نے مجھے بلایا دعوت میں گھر پہ. میں چلا گیا اس کے گھر پہ دعوت میں، برتھ ڈے تھی اس کی، پتہ نہیں کیا تھی، اور بھی لوگوں کو بلایا، میں بھی چلا گیا. وہاں انہوں نے بڑی عزت افزائی کی، کھلایا پلایا خوب. جیسے میں باہر نکلنے لگا، اس کا ابا اس نے مجھے گھما کے دیا ایک منہ پہ ٹائٹ کر کے. کین یو بلیو اٹ؟ اچھا جب میں باہر آیا تو میرا تو جب پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی. یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس واقعے سے باہر نکلا جا سکتا تھا. سوچیے آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن میں نے لائف کے اندر یہ بات سیکھی کہ اگر میں اس واقعے کو لے کے بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں باہر آ گیا. اب آپ یہ مت پوچھیے گا کیا ہوا تھا. تو ماضی سے ہم باہر آ جاتے ہیں، آج میں آ جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ آج میں. ٹھیک ہے، تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آج میں زندہ رہیں. نمبر 3، جو کام آپ کی بے عملی کی وجہ بن رہا ہے، یاد رکھیے ہوتا پتہ ہے کیا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں پہلے. جو کام بے عملی کی وجہ بن رہا ہے وہی کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے ماضی اور پچھتاوا اور احساس جرم، بعض اوقات آپ کو کوئی نیا کام جیسی کرنے لگتے ہیں وہ پرانے جیسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہیں آپ کی گلٹ چھپی ہوتی ہے، کہیں آپ کا پچھتاوا چھپا ہوتا ہے. صحیح ہے، آپ اس سے بچ رہے ہیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. اب جیسے آپ میں سے کسی ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ سر ہمارے گھر میری سالگرہ میں آئیے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو میں کیا کروں گا؟ اسے اوائڈ کروں گا نا. میں اوائڈ نہیں کروں. جو کام بے عملی آپ کو جو روک رہا ہے جو عمل سے، اگلے عمل سے، آپ کیا کریں وہی کریں. اٹس اوکے. کیونکہ کیا ہوگا، وہ جو آپ کا احساس جرم ہے، وہ جو گلٹ ہے، وہ جو ماضی کا واقعہ ہے جو چپک گیا ہے، اس کو ہرانے میں آپ کو کیا ملے گی؟ مدد ملے گی. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کسی کو پرپوز کیا، مثال یہ گلٹ جو ہوتا ہے نا، یہ احساس جرم، یہ بہت لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے کسی کو پرپوز کیا اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہاں بولے گا، لیکن اس نے مجھے نہ بول دیا. کیا بول دیا؟ جیسے ہی مجھے ریجیکٹ کیا گیا. آپ کو پتا ہے ریجیکشن کا جو درد ہوتا ہے وہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے. اب آپ کسی دوسرے کو پرپوز کرنے کے لیے رسک نہیں لیں گے. بھائی اب نہیں. ایک منگنی آپ نے کر لی، ٹوٹ گئی مثال ہے. اب وہ دوسرا رشتہ آیا، انہوں نے بولا منگنی کر لو. کیا ہوگا اب؟ وہ یہ کام نہیں کرنا. اس لیے نہیں، آپ کیجئے. آپ بولیے وہ الگ واقعہ تھا، یہ الگ واقعہ ہے. وہ کل کی بات تھی، یہ آج کی بات ہے. ہاں، اس سے سبق ضرور سیکھیے. کیا ایسا ہوا تھا وہاں کہ وہ والی منگنی ٹوٹی، وہ اب نہیں کریں گے. بڑی بات سمجھ رہی آپ کو؟ وہ چیز جو آپ کو عمل سے روک رہی ہے، آپ اب کھڑے ہو کے بولیں یہی کریں گے ہم، اور کر ڈالیے. اور دیکھیے کہ وہ بات جو پہلے ہوئی تھی ضروری نہیں کہ وہ اب بھی ہو.
اس سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ آپ کا یہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. نمبر 4, یہ بڑا نازک آج کا موضوع ہے بہت. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ اوپر اوپر کہہ رہا ہوں, اوپر اوپر. ہر ایک فرد کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں اس کی لائف میں. میں ہر ایک کی بات میں نے جیسے اپنا واقعہ کھول دیا آپ کے سامنے ایک. کیا آپ لوگ کھول سکتے ہو واقعہ اپنا؟ کوئی بہت مشکل کام ہے. مت کھولیے, باہر نکل آئیے. ٹھیک ہے, اس سے باہر نکل آئیے. خدا حافظ کہہ دیجیے, ٹاٹا. اب وہ بات نہیں ہوگی, اس پہ نہ سوچا جائے گا, نہ بولا جائے گا, نہ بات کی جائے گی. ٹھیک ہے. چوتھی چیز میں نے کیا کہی آپ کو؟ مخالفت پر اسٹینڈ لیں. مخالفت پر اسٹینڈ لیں. یہ بہت امپورٹنٹ کام میں آپ کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی احساس جرم پیدا کرنے کے لیے بات کرتا ہے تو آپ اسٹینڈ لیں. وہ آپ کے اندر احساس جرم پیدا کر کے آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے, آپ اسٹینڈ لیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی, کاشف کی اماں نے کیا بولا؟ کاشف یہ کرسیاں اوپر پہنچا دو. کاشف نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ اماں یہ 3 اوور کا میچ رہ گیا, میں یہ دیکھ لوں, میں پھر پہنچا دیتا ہوں. تو کاشف کی اماں نے کیا الٹا جواب دیا تھا؟ ہاں ہاں تم مزے سے بیٹھ گئے یہاں پہ میچ دیکھو, میں اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ یہ کرسیاں خود ہی اوپر پہنچاتی ہوں. یعنی امی کی جو بات تھی اس میں انہوں نے کاشف کو مجرم قرار دیا ہے. اب کاشف کو کیا کرنا چاہیے؟ کاشف بولے ٹھیک ہے اماں جان, اگر آپ تھوڑا سا انتظار کرنے کے بجائے اپنی کمر کا رسک لینا چاہتی ہیں تو شوق سے لیجئے. تھوڑا سا انتظار کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہا, کمر کا رسک لینا اگر آپ چاہ رہی ہیں شوق سے لیجئے. اب آپ بولیں گے سر یہ تو آپ بڑی نافرمانی سکھا رہے ہیں. نافرمانی نہیں سکھا رہا, آپ کا یہ عمل آپ کی والدہ کو یہ بتا دے گا کہ یہ لڑکا اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوتا. اگر آپ نے ان کے گلٹ پیدا کرنے کی وجہ سے کام کیا ہے تو وہ اگلی بار بھی کیا کریں گی؟ وہ گلٹ ہی پیدا کریں گی. تھوڑے دنوں بعد کنفرم کیا ہو جائے گا کہ اس لڑکے کو چلانا ہے تو اس کو پہلے کیا کرو؟ مجرم قرار دو, اس کو گلٹی کرو پہلے. آپ اپنا رویہ یہ رکھیے لوگوں کے ساتھ کہ میں گلٹ سے کنٹرول نہیں ہوتا. اس کو میں کہہ رہا ہوں اسٹینڈ لیں. مخالفت پر کیا لیں؟ جب کوئی آپ کی بات کی مخالفت کرے اور آپ کو کیا کرے؟ گلٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, تو آپ گلٹ کے ذریعے کنٹرول نہ ہو, بلکہ میں اس کو ایک الگ پیرامیٹر میں لکھ دیتا ہوں. مخالفت پر اسٹینڈ لیں. گلٹ کے ذریعے کنٹرول نہ ہونے کا فیصلہ کر لیں. گلٹ کے ذریعے کنٹرول ہونے کا فیصلہ کر لیں. اب میں گلٹ سے کنٹرول نہیں ہوں, اسٹینڈ لینا شروع کر دیں. ابا آپ کو گلٹی کر رہے ہیں, بڑے سلیقے سے بیٹھیے اور طے کر لیجئے کہ یہ جو گلٹی کر رہے ہیں نا اس سے کنٹرول نہیں ہوگا. بول دیں ابا کو یہ جو آپ مجھے مجرم قرار دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے مجرم قرار دینے سے میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا, تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. پیار محبت سے بات کریں گے, کچھ اپنی سنائیں گے, کچھ میری سنیں گے, اٹس اوکے. لیکن اگر آپ مجھے گلٹی قرار دے کے مجھے اکسانے کی کوشش کریں گے تو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کہ میں گلٹی کے اوپر میں گلٹی نہیں ہوں گا. آپ یقین جانیے میں نے جس وقت یہ بات سیکھ لی نا کہ میں گلٹ کے ذریعے کنٹرول نہیں ہوں گا, آپ یقین جانیے میری زندگی میں انقلاب آ گیا. ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ یہ کر کے میرے ساتھ مجھے خراب آدمی قرار دے کے, مجرم قرار دے کے مجھ سے کام نکلواتے تھے.
اور وہ زیادہ دور نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کے محلے پڑوس والے لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، جو آپ کو گلٹی کرتے ہیں، آپ کو کسی جگہ پر مجرم قرار دے دیتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں آپ کو کٹہرے میں، اور آپ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ مجرم نہیں ہو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ بہت اچھے ہو، جیسے کاشف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنی اماں کا بہت خیال رکھتا ہے، اپنا میچ چھوڑ دے، میچ چھوڑ کے کیا کرے، کرسیاں اوپر، میچ بھی گیا، اور صرف اماں کو یہ یقین ہو گیا کہ بس یہ بچہ اس طرح سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ یہ کاشف نے جیسے یہ کہا کہ دیکھیے میں 3 میچ دیکھ رہا ہوں، آپ یہاں رکھ دیں، میں رکھ دوں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتی اور تھوڑا سا انتظار نہ کر کے اپنی کمر پہ رسک لینا چاہتی ہیں اپنی کمر کا، تو شوق پورا کر لیجیے اپنا۔ اگلی بار اماں ایسا کریں گی اس کے ساتھ، بولا ہے یہ لڑکا ایسے کنٹرول نہیں ہوتا، صحیح ہے، تو یہ اعلان کر دیجئے کہ میں گلڈ کے ذریعے کنٹرول نہیں ہوں۔ مجھ سے آپ بات کریں سلیقے سے، ریزن دیں، دلیل دیں، اچھی بات کریں، کچھ میری بھی سمجھیں، کچھ اپنی بھی سمجھیں، بائی لیٹرل ہوگا، یہ نہیں کہ آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اب آپ چاہ رہے ہو کہ میں سب کچھ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح، اسٹینڈ لیں مخالفت پر، ہر لمحہ مخالفت کو، جیسے کسی نے مجھے کہا کہ پرنسپل ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی سارے نوٹ کمانے والے، لوگوں کا جو ہے وہ استحصال کر رہے ہیں، تو میں خاموش نہیں رہا، میں یہ نہیں کر رہی ہوں، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس سے بولا ساری دنیا کے ایسے، میں نے کہا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے پھر اس کو مثالیں دینا شروع کی، میں نے کہا ایک اسکول والا جو ہے وہ، اس کے پاس 250 بچہ ہے، ابھی اس نے اسکول نیا کھولا ہے، 250 بچہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، 500 روپے فیس ہے، لگاؤ حساب، 500 روپے فیس کے حساب سے 250 بچوں کی کتنی ہوتی ہے، پھر آپ لگاؤ حساب تم کے اسکول کا، اس کو رینٹ دینا ہے، کرایہ دینا ہے، اس کو فرنیچر لے کر آنا ہے، اس کو ٹیچرز کی سیلریز دینی ہے۔ میں نے بولا بتاؤ اب کتنے بچے؟ کچھ بھی نہیں بچے۔ میں نے بولا یہ اتنی قسم پرسی سے اس کو اسکول چلاتے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی 250 بچوں تک یہ پہنچا ہے۔ میں نے بولا یہ جو شخص قربانی دے رہا ہے، اس قربانی کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ لوگوں کا استحصال کر، اور جو تم کہہ رہے ہو کہ سارے ایسے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 90% اسکول جو غریب آبادیوں میں موجود ہیں، ان کے سارے اسکول والے پرنسپل ایسے ہی اسکول چلاتے ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے۔ وہ کہاں کھڑا کر رہا تھا مجھے؟ وہ مجھے مجرم قرار دے رہا تھا کہ میں معاشرے کا استحصال کرنے والا شخص ہوں۔ میں نے کیا کرا؟ اس کی مخالفت پر اسٹینڈ لیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ جیسے چاہے ہمیں استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہے اپنی رائے ہمارے لیے بنا لیتے ہیں۔ تو کہیں آپ کو اسٹینڈ لینا ہوگا، مخالفت پر اسٹینڈ لینا شروع کیجئے، دلیل سے بات کیجئے، اور جو شخص آپ کو مجرم قرار دے رہا ہے اس سے پوچھئے کہ وہ کیوں مجرم قرار دے رہا ہے، سوال اٹھائیے، اس کی بات کا انکار کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ہے اپنی اقدار پر غور کریں۔